ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ٹائٹن آبدوز، قدرت کی نشانی۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اپنی قدرت اور حکمت کی نشانیاں بکھیر رکھی ہیں تاکہ لوگ ان نشانیوں کے ذریعے سے خالق کائنات کی معرفت حاصل کریں، جو کہ زندگی کا اصل مقصود ہیں۔ یہ نشانیاں انسان کے اندر بھی ہیں اور باہر کی پھیلی ہوئی کائنات میں بھی ہیں۔ ارشاد فرمایا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم عن قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اس پھیلی ہوئی کائنات کے اندر بھی اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر حق آشکار ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی یہ نشانیاں قرآن مجید کے اندر کہیں لفظوں میں بیان ہوئی ہیں اور کہیں اشارات کے اندر بیان ہوئی ہیں، کہیں کائناتی استدلال کی صورت میں انہیں بیان کیا گیا ہے اور کہیں تاریخ کے واقعات کی صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن مجید جہاں بھی پچھلی امتوں کے احوال اور واقعات بیان کرتا ہے، ان پر نازل ہونے والے عذابوں کا ذکر کرتا ہے یا انعامات کی بات کرتا ہے، تو ان کا مقصد محض داستان گوئی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زمانہ حال کے لوگ ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی کے زاویوں کی اصلاح کر دیں۔ اللہ رب العزت کی ان نشانیوں کو پڑھنے کے لیے انسان کے اندر گہرے غور و فکر اور تفکر و تدبر کا ہونا ضروری ہے۔ خالی بصارت سے یہ نشانیاں دکھائی نہیں دیتی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بصیرت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ علامہ نے کہا تھا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، کہ خالی ظاہری آنکھیں جو ہیں یہ کافی نہیں ہیں۔ بصیرت کے بغیر بصارت کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں دے پاتی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت قول ہے، کسی چیز کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے یا اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر اسے غرور سے دیکھا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر چھوٹی چیز کوئی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں، چھوٹے چھوٹی باتوں اور چھوٹے چھوٹے واقعات کے اندر بڑے بڑے گہرے معنی پنہاں ہوتے ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے بصیرت قلبی اور گہرے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ خالق کائنات اپنی نشانیاں ہر دور کے اندر لوگوں کو مختلف انداز میں دکھاتا رہتا ہے تاکہ لوگ غفلت اور جہالت کی نیند سے بیدار ہو کر اللہ کی عظمتوں کو پہچانیں، اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے سامنے جھک جائیں۔ مگر جو سطحی نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ عام طور پر واقعات کے ظاہری اور مادی پہلوؤں کے اندر الجھ کر رہ جاتے ہیں اور جو اصل سبق ان واقعات کے اندر ہوتا ہے اس کو پانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہی ایک نشانی پچھلی صدی کے اندر 1912 کے اندر ایک جہاز جس کو ٹائٹینک کا نام دیا گیا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، جس کو جہاز کو اتنی مہارت کے ساتھ اور اتنی محنت کے ساتھ بنایا گیا تھا کہ بنانے والوں نے یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ معاذ اللہ اس کو تو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا ہے، مگر اللہ رب العزت کی اپنی قدرت کاملہ ہے۔ پھر زمانے والوں نے دیکھا کہ 1912 کے اندر جب یہ جہاز اپنے پہلے ہی سفر پر روانہ ہوا، بڑے کر و فر کے ساتھ تقریباً 2000 مسافروں کو لے کر یہ جہاز جب روانہ ہوا تو بحر اوقیانوس کے اندر ایک بہت بڑے آئس برگ سے ٹکرا کر پاش ہو گیا اور کم و بیش 70 سال تک تو پتہ نہ چل سکا کہ اس جہاز کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، اس کا ملبہ تک نہ مل سکا، اور اس میں سے 1500 لوگ دائی اجل کو لبیک کہہ گئے اور 500 لوگ بمشکل بچ سکے۔ اس جہاز کا ملبہ پھر کب ملا؟ 1985 کے اندر جب ٹیکنالوجی نے کافی ترقی کر لی تو پھر پتا چلا کہ بحر اوقیانوس کی تہہ کے اندر اس کا ملبہ پڑا ہوا ہے۔ اس جہاز کے اوپر فلمیں بنائی گئی، ڈرامے فلمائے گئے، کتابیں لکھی گئیں اور مختلف آرٹیکلز لکھے گئے، مضامین لکھے گئے، یہاں تک کہ یہ جہاز محاوروں کا حصہ بھی بن گیا اور دنیا 1 صدی سے زائد عرصہ تک اس حوالے سے سرگرداں اور حیران و پریشان رہی کہ اس کا پارٹ 2 جون 23 کے اندر سامنے آ گیا، جس کو ٹائٹن آبدوز کا نام دیا گیا۔ اب اس حوالے سے بھی دنیا بھر کے اندر تبصرے ہو رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں اور مستقبل کے اندر بھی طویل عرصہ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ 18 جون 2023 کو
टाइटन आबदोज जिसको ओशन गेट कंपनी ने बनाया, ये 5 मुसाफिरों को लेकर समंदरी सफ़र पर रवाना होती है। मकसद इस सफ़र का क्या है कि बहरे ओकियानूस की तह के अंदर जो टाइटैनिक जहाज़ का मलबा पड़ा हुआ है उस मलबे को देखना है। इसके जो 5 मुसाफिर हैं उनमें से सबसे पहला शख्स तो इस कंपनी का CEO है और दूसरा शख्स इसी कंपनी का एक माहिर ड्राइवर है, और इसके अलावा बकिया 3 अफराद जो हैं ये दुनिया के बिलियनर लोग हैं, खरबपति लोग हैं, जिनमें से हर फर्द ने 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर की रकम खर्च करके उस सफ़र की टिकट हासिल की है, जो पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से देखा जाए तो कमों बेश 7.5 करोड़ की रकम ये बनती है। तो जब ये लोग चलते हैं तो अब तक की मुसद्दका इतलाआत के मुताबिक अपने सफ़र की रवानगी के बाद 1.25 घंटे बाद धमाका होता है, आबदोज फट जाती है और 5 मुसाफिर जान बहक हो जाते हैं। आबदोज के मलबे का तो कुछ हिस्सा अब तक मिल गया है और बकिया भी मिल जाएगा, मगर मुसाफिरों की डेड बॉडीज़ के मिलने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर हैं। अब इस वाक़या के हवाले से दुनिया भर के अंदर इसका एनालिसिस किया जा रहा है, तबसरे तजिए किए जा रहे हैं, बड़े बड़े माहरीन इस बहस के अंदर शामिल हैं, मगर हमें इस वाक़े के तकनीकी पहलुओं से ज़्यादा अहम हमारी नज़रों के अंदर इसका तज़कीरी पहलू है, नसीहत का पहलू है, इबरत का पहलू है। और मज़े की बात यह है कि कुरान भी जब पिछली उम्मतों के वाक़यात हालात बयान करता है तो आम तौर पर उनके सिर्फ उन पहलुओं पर फोकस करता है जिनके अंदर बाद में आने के वालों के लिए इबरत और नसीहत का पहलू मौजूद हो। अहले बसीरत के लिए इस वाक़या के अंदर बहुत सारे असबाक मौजूद हैं, मगर हम उनमें से सिर्फ 3 असबाक की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर इन 3 असबाक पर गौर कर लिया जाए, इनको जहन नशीन कर लिया जाए, तो ज़िंदगी को बदलने के लिए ये बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पहला सबक इसका क्या है, इस आबदोज का, वो ये है कि इंसान की मौत का एक वक़्त मुकर्रर है और उसकी जगह भी मुकर्रर है। जब वो वक़्त आ जाता है तो इंसान खुद ब खुद उस जगह पर पहुंच जाता है और मौत ने आ जाना होता है, एक लम्हा भी आगे या पीछे नहीं होना होता। आप ये देखें कि इस आबदोज के मुसाफिर अपने तौर पर एक एडवेंचर के सफ़र पर जा रहे थे। उनका ये ख्याल था कि हमारा जो सफ़र है ये एडवेंचर का सफ़र है, मगर ये एडवेंचर का सफ़र नहीं था बल्कि मौत का सफ़र था, जिसके लिए इतनी महंगी टिकट खरीद कर वो खुद उस जगह पर जा रहे हैं। तो पहला सबक ये मिलता है, इससे मिलता जुलता एक वाक़या हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार के हवाले से भी मशहूर है कि एक दफ़ा इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसानी सूरत में उनके दरबार में आते हैं और एक बंदे को बड़ी गौर से देखना शुरू कर देते हैं। जब वो चले गए थोड़ी देर बाद उस बंदे ने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन थे। उसको बताया गया कि ये इज़राइल अलैहिस्सलाम थे, वो फरिश्ते जो मौत कब्ज़ करते हैं, जो जान कब्ज़ करते हैं। उसने कहा मुझे डर आ रहा है कि मुझे बड़े गौर से देख रहे थे, लगता है वो मेरी जान कब्ज़ करना चाहते हैं। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम क्या चाहते हो। उसने किसी दूर दराज मुकाम का नाम लेकर बताया जी मुझे वहाँ पहुँचा दिया जाए। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया और हवा ने फ़ौरन वहाँ पहुँचा दिया। शाम को दोबारा इज़राइल अलैहिस्सलाम जब हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के यहाँ आए, पूछा कि तुम फ़लाँ वक़्त में उस बंदे को गौर से क्यों देख रहे थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इसलिए देख रहा था कि मुझे हुक्म हुआ था कि उस बंदे की जान कब्ज़ करनी है फ़लाँ जगह पर, और टाइम बहुत कम रह गया था। तो मैं हैरान होकर सोच रहा था कि ये इतने मुख्तर वक़्त में इतनी दूर कैसे पहुँच जाएगा कि मुझे तो इसकी जान फ़लाँ वक़्त के फ़लाँ लम्हे के अंदर वहाँ कब्ज़ करनी है। तो पहला सबक तो हमें ये मिलता है कि मौत का एक वक़्त मुकर्रर है, जब उसने आना है, जिस जगह पर आना है, बंदा किसी ना किसी तरह से उस जगह पर पहुंच ही जाता है। और दूसरा सबक ये मिलता है कि लोग आम तौर पर मालो दौलत के मतलब ये समझते हैं कि इससे सारे मसले हल हो जाते हैं, चुनाचे ज़िंदगी भर मालो दौलत को कमाने की तगो-दौ में लगे रहते हैं, जमा करने की तगो-दौ के अंदर, और माल को कमाने के लिए अखलाकी कदरों को भी बाज़ औक़ात मिलिया-मेट किया जाता है, हलाल और हराम की तमीज़ को भी एक तरफ रख दिया जाता है, अपनी इंसानियत को ज़िबा किया जाता है, अहम चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। इतना कुछ करने के बाद भी जब इंसान माल कमाता है वो ये समझता है कि शायद ये मेरे सारे मसलों को हल कर देगा, मगर इस
واقعے کے ضمن میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مال ہر جگہ پر کام نہیں آتا۔ بعض ایسے لمحے انسانی زندگی میں بے بسی کے، مجبوری کے آتے ہیں جہاں بہت سارا مال و دولت بھی اس کے کسی کام نہیں آ پاتا، اور خاص طور پر موت کے سامنے تو مال مکمل طور پر ہیلپ لیس ہے کہ وہ کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ جب موت نے آنا ہوتا ہے، جتنے مرضی مال ہے، بڑے بڑے کروڑوں اربوں خربوں پتی لوگ خالی ہاتھ ہی دنیا سے جاتے ہیں۔ اور تیسرا اہم سبق جو اس واقعہ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سمندری سفر کے ماہرین تو پہلے سے بھی جانتے ہوں گے، لیکن اس واقعہ کے ضمن میں عام لوگوں کو پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ سمندر کی اندر کی دنیا کے حقائق کیا ہوتے ہیں۔ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ سمندر کے اندر جو ویوز ہیں، لہریں ہیں، یہ طے در طے چلتی رہتی ہیں، ایک کے بعد دوسری لہر، دوسری کے بعد تیسری لہر آتی ہے، اور یہ لہریں سمندر کی دنیا کے اندر سناٹے اور اندھیرے کے اندر اضافہ کرتی چلی جاتی ہیں، ڈارکنیس بڑھاتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے انسان نیچے جاتا ہے ویسے ویسے سناٹا بڑھتا جاتا ہے اور اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 2 گھنٹے اگر نیچے کی طرف سفر کیا جائے وہاں پر دھوئیں کے ایک بادل سے چھا جاتے ہیں، تاریکی کے بادل چھا جاتے ہیں۔ تاریکی ایسی ہوتی ہے کہ اس تاریکی کو کسی لفظوں کے اندر بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس اندھیرے کا ایکسپیرینس انسان کو دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر کبھی بھی نہیں ہوتا، لہٰذا اس اندھیرے کو ہم دنیا کے اندر بیان ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اندھیرا کس نوعیت کا ہوتا ہے۔ جو ماہرین ہیں اسے پچ ڈارکنیس کا نام دیتے ہیں، سمندری سفر کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے، اور ایسا شدید اندھیرا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، اور اس مقام پر آ کر درجہ حرارت بھی انتہائی گر جاتا ہے، سردی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ دنیا کے سارے جی پی ایس سسٹم وہاں پر فلاپ ہو جاتے ہیں۔ اس جگہ کو ماہرین مڈ نائٹ زون کا نام دیتے ہیں، اور ٹائٹن آبدوز جو ہے وہ اسی مقام پر حادثے کا شکار ہوئی۔ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ماہرین یہ جتنے حقائق میں بتا رہے ہیں یہ سارے کے سارے حقائق وہ ہیں سمندری سفر کے حوالے سے جو آج سے 14 صدیاں پہلے قرآن نے ایک آیت کے اندر سارے بیان کر دیے تھے۔ آپ قرآن اٹھائیں، سورہ نور کی آیت نمبر 40 کو اٹھائیں، میں صرف اس کے ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں، اور یہ سارے حقائق اسی ترتیب کے ساتھ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس آیت کے اندر کہا گیا یا جیسے ایک گہرا سمندر ہو، اس میں اندھیرا ہو، موج پر موج اٹھ رہی ہو، اور اوپر گہرے بادل چھائے ہوئے ہوں، اور اوپر تلے اندھیرے ہوں، اور ان کے اندر کوئی شخص اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ دکھائی نہ دے، اور اینڈ پر کہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ روشنی نہ دے اس کو کوئی روشنی نہیں دے سکتا، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، یعنی جس کے مقدروں میں ہدایت نہ ہو یا جو ہدایت والی اس راہ پر چل نہ رہا ہو اس کے لیے پھر کوئی ہدایت نہیں ہے۔ تو آپ یہ غور کریں، یہ تقابلی جائزہ اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ ہم معاذ اللہ آج کی جو سائنس ہے اس کی تحقیقات کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا اس سے ہم مرغوب ہو کر ہم قرآن کو اس کے تابع کرنے جا رہے ہیں، بلکہ اس کے بالکل برعکس ہم قرآن پر اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنی خوبصورت کتاب ہے جو کائنات کے آفاقی حقائق کو ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اس کتاب کے ثمرات اور برکات سے ہم محروم کیوں؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو یہ جو 3 سبق ہیں، اگر ان 3 سبقوں کو بھی سیکھ لیا جائے تو زندگی کے بہت سارے زاویے درست ہو سکتے ہیں۔ کسی دانشور کا خوبصورت قول ہے کہ زندگی اگر بدلنی ہو تو کسی ایک جملے، ایک کتاب اور ایک استاد سے بدلی جا سکتی ہے، نہ بدلنی ہو تو 1000 جملے، 1000 کتابیں اور 1000 استاد مل کر بھی زندگی نہیں بدل سکتے۔ تو یہ 3 سبق جو ہیں اس واقعے کے ضمن میں نے بیان کیے، ان کو اگر غور و فکر کے ذریعے سے دل و دماغ میں اتار دیا جائیں تو زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔